اس لیے کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء حاجت کے وقت جو دعا مروی ہے وہ کشف عورت کے بعد یا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اس کا پڑھنا مکروہ ہے۔ تو دخل الخلاء کے ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو جب یہ دعا پڑھے، بلکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو ظاہر ہے قیام الی الصلاۃ کے بعد وضو نہیں ہوتا، وضو تو پہلے ہوتا ہے، قیام الی الصلاۃ کی نوبت بعد میں آتی ہے۔ تو اذا دخل الخلاء کے معنی ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء۔ اور ایک حدیث میں امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ایک حدیث، اس میں تقریباً ان الفاظ کی تصریح ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء۔ گرچہ سلف میں سے بعض حضرات سے یہ بات مروی ہے کہ اگر شروع میں نسیان ہو تو دخول خلاء کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت ہے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احوالہ علی کل احیانہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس حدیث کی شرح ایک اور حدیث سے ہے، اور اس میں اذا دخل الخلاء کے بجائے اذا اراد ان يدخل الخلاء کی تصریح موجود ہے، اور کان یذکر اللہ علی کل احیانہ کو اپنے عموم پر کسی نے بھی حمل نہیں کیا، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کشف عورت کے بعد زبان سے ذکر اللہ نہیں ہو سکتا، قلب میں استحضار ہو سکتا ہے۔ تو جہاں دوسرے آداب ہے وہاں ایک ادب یہ ہے کہ دخول خلاء سے پہلے اذا دخل الخلاء کے بھی معنی ہے کہ الفاظ بھی ہے، اور اذا اتى الغائط کے بھی معنی ہیں، اور خلاء کے معنی آپ نے پڑھے ہیں کہ تنہائی کی جگہ کو کہتے ہیں، اور چونکہ بول و براز کے لیے ایسی ہی جگہوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے خلاء بیت الخلاء کے معنی میں۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں متعدد کلمات آئے ہیں۔ غائط کا لفظ جو ارض منخفضہ کے معنی میں نشیبی زمین، بعد میں وہ ظاہر ہے کہ بیت الخلاء کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ غائط کا لفظ ہے، خلاء کا لفظ ہے، کنیف کا لفظ ہے، مرحاض کا لفظ ہے، آگے حدیث آنے والی مراحیض، تو یہ اسی طرح حش کا لفظ ہے، ان هذه الحشوش محتضرہ، اور یہ سب الفاظ بیت الخلاء کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اذا دخل کے معنی ہے کہ جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق ایک حدیث ذکر کی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے، اور چونکہ بعد کے مشائخ میں روایات کے کلمات کا تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے جو اختلاف ہے اس اختلاف کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان کیا ہے، کس تلمیذ کی روایت میں کیا کلمہ ہیں، کیا الفاظ ہیں۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ بعض روایات
اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حدیث فعلی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا. اور ایک طریق امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا آخر میں کہ جس سے لگتا ہے کہ حدیث قولی ہے. اذا دخل احدکم الخلاء فلیقل. اور ان سب میں تعارض نہیں ہے، اور ان اختلاف روایات کے ساتھ یہ ساری احادیث ثابت ہے. اور ایک شیخ سے مختلف تلامذہ نے مختلف طریقوں سے حدیث جیسی سنی. قولی ہے تو قولی روایت کی، فعلی ہے تو فعلی روایت کی، اور فعلی روایت میں جو کلمات کا اختلاف ہے، کمی بیشی ہے، اس کا بھی یہاں ذکر ہے. جس کا مطلب یہ کہ تمام احادیث اپنے تمام طرق کے ساتھ صحیح ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ حدیث ہے. حدثنا مسدد ابن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید وعبد الوارث. یہاں دیکھو امام ابو داؤد یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں میرے دو شیوخ ہیں، ایک مسدد اور ایک عبد الوارث. مسدد نے حماد بن زید سے اس کو روایت کیا ہے، اور عبد الوارث نے عبد العزیز سے اس کو روایت کیا. تو یعنی شیوخ میں اختلاف. دو اساتذہ ہیں اور ہر استاذ کے شیخ الگ الگ ہیں. مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید وعبد الوارث. یہ عبد الوارث کا عطف جو ہے نا مسدد پر ہے، کہ جس طرح یہ حدیث مجھے میرے استاذ مسدد سے پہنچی ہے، اسی طرح یہ حدیث مجھے اپنے ایک اور استاذ عبد الوارث سے بھی پہنچی ہے. فرق یہ ہے کہ مسدد کے استاذ حماد بن زید ہے، اور عبد الوارث کے استاذ عبد العزیز ہے. اور آگے روایت ایک صحابی پر، دونوں طریقے ایک صحابی پر جمع ہو جاتے ہیں. عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء. قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك. وقال عن عبد الوارث حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید وعبد الوارث. یہ بات میں نے تھوڑی سی اس میں اشتباہ ہو گیا. میں نے یہ بتایا کہ حماد بن زید عبد الوارث جو ہے یہ ابو داؤد کے استاد ہے، ایسا نہیں ہے. ابو داؤد کے استاد تو یہاں متعین ہے کہ مسدد ابن مسرحد، اور مسدد ابن مسرحد کے دو استاد ہیں، حماد بن زید اور عبد الوارث. تو پہلی بات میں ذرا کچھ اشتباہ ہو گیا. مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید وعبد الوارث عن عبد العزیز. تو مسدد کے دو استاد ہیں، حماد بن زید اور عبد الوارث، اور ان دونوں نے یہ حدیث حاصل کی ہے عبد العزیز سے. اور صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم وقال عن عبد الوارث. یہ محدثین کا بہت زیادہ تورع ہے کہ اگر اساتذہ کے کلمات روایت میں فرق ہوتا ہے تو وہ اس کی تصریح کرتے ہیں. تو دیکھو یہاں مسدد کے دو استاد ہیں، ایک ہے حماد اور ایک ہے عبد الوارث، لیکن دونوں اساتذہ کی روایت کے کلمات میں چونکہ یکسانیت نہیں تھی، تھوڑا سا فرق تھا، اس لیے امام ابو داؤد نے اس کو ظاہر کرنا ضروری سمجھا. چنانچہ آگے یہی بات ہے قال
عن حماد، یعنی مسدد کی وہ روایت جس میں ان کے استاد حماد ہیں، اس کے الفاظ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہم خطاب کا صیغہ ہے اور انی اعوذ بک. وقال عن عبد الوارث، اور مسدد کے جو دوسرے استاد ہیں عبد الوارث، ان کے کلمات الگ ہے اعوذ باللہ من یہاں خطاب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ غائب کا صیغہ ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس میں راجح اور مرجوح کی تعین کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الوارث اور حماد کو اپنے استاد عبدالعزیز سے حدیث دونوں طریقے سے ملی تھی، لہذا مسدد کے پاس جو روایت حماد کے طریقے سے آئی اس کے الفاظ یہ ہے، اور عبد الوارث کے واسطے سے جو ہے اس کے الفاظ یہ ہے. لیکن یہاں ہم کسی کو خطا پر قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ عبدالعزیز سے روایت کرنے میں دونوں متفق ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریقے خود عبدالعزیز کی روایت میں موجود ہے کہ کبھی وہ یوں فرماتے ہیں اللہم انی، یہ بھی ثابت ہے، اور اعوذ باللہ یہ بھی ثابت ہے. قال عن وقال عن عبد الوارث، تو قال کی ضمیر کس طرف راجع ہوگی؟ قال عن حماد اور قال عبد الوارث مسدد کی طرف، کہ مسدد نے اپنے استاد حماد کے واسطے سے جو روایت نقل کی عن عبدالعزیز اس کے الفاظ اللہم ہے، اور مسدد نے جو روایت کے الفاظ اپنے دوسرے استاد عبد الوارث کے حوالے سے نقل کیے اس کے کلمات دوسرے ہیں، اور دونوں کے شیخ عبدالعزیز، اس کا مطلب ہے کہ عبدالعزیز نے اس طرح بھی روایت کی ہے بعض تلامذہ کے سامنے اور اس طرح بھی روایت کی ہے، تو دونوں روایتیں عبدالعزیز سے ثابت ہیں. وقال عن عبد الوارث قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. خبث خبیث کی جمع ہے، اور جہاں تخفیفاً با کو مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں عن الخبث والخبائث. تخفیف اصل تو خبث ہے لفظ فعول کے وزن پر جو خبیث کی جمع ہے، لیکن تخفیفاً اس کو خبث بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کتب ہے، کتب کو تخفیفاً کتب بھی پڑھ سکتے ہیں. اور خبائث خبیثتن کی جمع ہے. مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ معنی زیادہ معروف ہے کہ ذکور الجن و اناث الجن. اس قسم کی جو جگہ ہوتے آگے حدیث آنے والی ہے اس پہ زیادہ تر شیاطین اور جنات کی سکونت اور ان کی ملابست زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں ناپاکی کی حالت میں انسان متاثر ہو سکتا ہے وہ ان کے شر سے. تو اس لیے ان کلمات سے آدمی بندے مومن ایک حصار میں آ جاتا ہے اور من جانب اللہ اس کی حفاظت ہوتی. اللہم انی اعوذ بک قال اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. یہ مسدد کی روایت تھی جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے، اور مسدد کے جو استاد ہیں اور دو استاذوں کے شیخ عبدالعزیز ہے. بعض روایت میں بسم اللہ کا بھی اضافہ ہے، بسم اللہ ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، لہذا دونوں کو جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. پہلی روایت مسدد کی تھی، اب یہ دوسری روایت یہ بھی اتفاق سے عبدالعزیز کی روایت ہے. پہلی روایت میں عبدالعزیز کے دو شاگرد تھے، حماد اور عبد الوارث. اس روایت میں ایک تیسرے شاگرد ہے. حدثنا الحسن بن عامر یعنی السدوسیہ. پہلے بھی عرض کیا جا چکا تھا کہ بعض اوقات روات
کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اشتباہ اور التباس کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان کی تشخیص کے لیے ان کی کوئی نسبت یا ان کا کوئی لقب ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر روات سے ان کا امتیاز ہو جائے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن بن عمر سے مراد وہ ہے جو سدوسی ہے۔ حدثنا حسن بن عمرو یعنی السدوسی ہے۔ قال اخبرنا وکیع، یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ ذرا اس کی سند عالی نہیں ہے، بلکہ یہاں کئی روات کا واسطہ ہے۔ پہلے سند میں مسدد کے استاد حماد ہو یا عبد الوارث ہو، دونوں عبدالعزیز کے شاگرد ہیں، لیکن یہاں حسن اور عبدالعزیز کے درمیان دو واسطے ہیں۔ حدثنا حسن بن عمرو یعنی السدوسی قال اخبرنا وکیع عن شعبہ عن عبدالعزیز۔ تو دیکھو یہاں شعبہ اور عبدالعزیز دونوں کا اضافہ ہو گیا، اس لیے پہلی سند کے مقابلے میں، پہلے روایت کے مقابلے میں اس کی سند سافل ہے، نازل۔ عن عبدالعزیز هو ابن صہیب عن انس، روایت وہی حضرت انس والی ہے، پہلی روایت بھی حضرت انس کی تھی اور یہ روایت بھی حضرت انس کی ہے۔ عن عبدالعزیز هو ابن صہیب عن انس بهذا الحدیث، کہتے یہی حدیث ہے، اور اس میں یعنی بهذا الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے حدیث میں ایک طریق کے اندر اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ تھے، تو اس طریق میں بھی اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ ہیں۔ پہلے طریق میں ایک استاد کی روایت میں اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ تھے، تو یہ جو حسن کی روایت ہے اس میں بھی اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ۔ عن انس بهذا الحدیث قال اللہم انی اعوذ بک، وقال شعبہ وقال مرہ، اور شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے استاد عبدالعزیز نے روایت کے کلمات کو تبدیل کیا اور یوں فرمایا اعوذ باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو دوسرا طریق ہے اس میں عبدالعزیز سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں، اور شعبہ سے دونوں طریقے سے مروی ہے، اعوذ باللہ بھی اور اللہم انی اعوذ بک بھی۔ عن شعبہ عن عبدالعزیز هو ابن صہیب عن انس بهذا الحدیث قال اللہم انی اعوذ بک وقال شعبہ وقال مرہ۔ تو پہلا طریق بھی، یہ جو پہلے الفاظ ہے وہ بھی شعبہ سے مروی ہے، اور یہ دوسرے الفاظ بھی شعبہ سے مروی ہے۔ تو پہلے حدیث میں اس میں فرق ہوا کہ وہاں حماد کے الفاظ الگ ہیں اور عبدالوارث کے الفاظ الگ ہیں، اور یہاں شعبہ کی روایت میں دونوں کلمات جمع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی روایت میں عبدالعزیز نے عبدالوارث کو جو حدیث سنائی وہ ایک طریقے سے سنائی، اور حماد کو جو حدیث سنائی وہ دوسری طریقے سے سنائی، لیکن اس دوسری طریق میں عبدالعزیز نے امام شعبہ کو جو روایت سنائی وہ دونوں طریقے سے سنائی، اللہم سے بھی اور اعوذ باللہ سے بھی۔ وقال شعبہ وقال مرہ، شعبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا، کس نے؟ ہمارے شیخ نے، عبدالعزیز نے یہ فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ شعبہ کو عبدالعزیز سے یہ روایت دونوں طریقے سے ملی ہے، اعوذ باللہ۔ وقال وہ ہے عن عبدالعزیز، دیکھو یہ ایک اور مختلف طریقہ ہے۔ پہلی روایت مسدد کی تھی، دوسری روایت حسن کی تھی، اور یہ تیسری روایت یہ وہیب کی ہے۔ پہلی روایت میں عبدالعزیز کے شاگرد عبدالوارث اور حماد تھے، دوسری روایت میں عبدالعزیز کے شاگرد شعبہ تھے، اور اس تیسری روایت میں عبدالعزیز کے شاگرد وہیب ہے۔ تو وہیب میں کہ روایت بالکل تبدیل ہو گئی، اب تک جو روایات تھی وہ فعلی تھی، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ اس طرح
بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہاں آپ یہ کلمات پڑھتے اللہم انی اعوذ بک، یا یہ کلمات پڑھتے اعوذ باللہ، لیکن اس روایت میں یہ حدیث بالکل بدل گئی اور وہ فعلی نہیں رہی بلکہ قولی ہو گئی. تو ساری صورتیں جیسے میں نے عرض کیا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، سب ثابت ہے. وقال وہیب عن عبد العزیز، وہیب نے عبد العزیز سے جب اس حدیث کو روایت کیا ہے تو یہ فرمایا کہ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ. تو دیکھو یہ حدیث اب فعلی نہیں رہی بلکہ قولی ہو گئی. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. پہلے جتنے طرق گزرے ہیں وہ سب منتہی ہو رہے تھے حضرت انس بن مالک پر، اور یہ بالکل دوسری حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کی حدیث نہیں ہے بلکہ زید بن ارقم کی حدیث ہے. پہلے حدیث قولی بھی تھی اور فعلی بھی تھی، اور زید بن ارقم کی حدیث کی ایک جہت متعین ہے کہ یہ فعلی نہیں ہے بلکہ قولی ہے. پہلے حدیث مطلق تھی اور یہ حدیث جو ہے نا اس میں سبب کا بھی بیان ہے. پہلے میں تو یہ تھا کہ اذا دخل احدکم الخلاء، اور اس میں سبب کا بھی بیان ہے کہ ان هذه الحشوش محتضرة، کہ دیکھو دھیان رکھنا اس طرح کی جگہ جو ہوتی ہیں وہاں شیاطین اور جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے، لہذا اپنے حفاظتی تدابیر اختیار کر کے جانا، اور حفاظتی تدبیر یہی ہے کہ یہ دعا پڑھ دینا اللہم ان هذه الحشوش محتضرة. حشوش علامہ ابن رسلان نے لکھا کہ اصل لفظ جو ہے نا حش ہے، حشن بفتح الحاء، لیکن ضمہ بھی پڑھا جاتا ہے حش. اور حش کہتے ہیں کھجور کے درختوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے یعنی مجموعہ ہوتا ہے اس کو حش کہتے ہیں. اور چونکہ اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے اس طرح کے باغات میں جا کر وہ جھنڈ میں ستر کی رعایت کی وجہ سے لوگ قضاء حاجت کرتے تھے، تو اس لیے اب حش بیت الخلاء کے معنی میں استعمال ہونے لگا، ورنہ اصل لفظ ہے درختوں کا، کھجور کے درختوں کا مجموعہ، جھنڈ، حش اور حش جس کی جمع ہے حشوش. اور پھر بعد میں اب حش کا استعمال خلا، کنیف، بیت الخلاء کے معنی میں ہونے لگا. یہاں یہی معنی مراد ہے ان هذه الحشوش محتضرة. یہ جو جگہ ہیں یہاں آمد و رفع رہتی ہے، حاضر ہونے کی جگہ ہے، اور حضور سے مراد یہاں شیاطین اور جنات کی حاضری ہے کہ ایسی گندی جگہوں کو شیاطین اور جنات اپنی آماجگاہ بناتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی جگہ کو استعمال کرے اور پہلے سے کوئی حفاظتی تدبیر بروئے کار نہ لائے
تو وہ شیاطین اور جنات کے نرغے میں آ سکتا ہے، ان کے حملے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ادب سکھایا کہ اس سے پہلے پڑھا کرو تو انشاءاللہ شیاطین اور جنات کی کسی شرارت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہیں یہاں حاضری ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَا، خلا یہ وہی بیت الخلا کے معنی میں خالی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب اس کا استعمال بیت الخلا کے معنی میں ہونے لگا کہ یا تم میں کوئی شخص بیت الخلا جائے، فَلْيَقُلْ، تنہائی کی جگہ میں جائے۔ خلا تنہائی کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، ضروری نہیں کوئی عمارت ہو، تنہائی کی جگہ۔ عطا کے لفظ میں دونوں احتمال ہے، بنا ہو یا صحرا ہو، دونوں کے لیے عطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ دخلا کا لفظ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ صحرا کے معنی میں نہیں ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ ایک بنا اور باقاعدہ آباد جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں، دخلا جبکہ وہ بنا ہو، اور عطا اپنے عموم پر ہے، جیسا کہ براز کا لفظ ہے، اذا اتى احدكم الخلا فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ تو اب حضرت انس کی جو روایت پہلے تھی عبدالعزیز کے واسطے سے، وہ فعلی بھی تھی اور قولی بھی تھی، اور یہ روایت فعلی نہیں ہے، صرف قولی ہے، اور سب ثابت ہے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے۔ جی جی ایک سوال ہے ارشاد۔ جی ابن یار ماجہ اور یہ آج کا نظام صحیح نہیں ہے، اور پہلا نظام صحیح تھا۔ جی ارشاد۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں آیا ہے کہ یہ حدیث مسترب ہے۔ یار آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا ابن جی ابن ماجہ اور ترمذی میں آیا ہے کہ اس حدیث کے اسناد میں اضطراب ہے، تو اگر اضطراب کچھ بتایا جائے کہ اضطراب کس اعتبار سے کس طرح ہے۔ تو یہ اضطراب انشاءاللہ ترمذی میں اس کا باقاعدہ حوالہ آتا ہے نا، تو وہ وہاں اس کا موقع ہے، وہاں موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کر لیں گے۔ یہاں تو اضطراب کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اگر اضطراب قرار دیا ہے تو اس اختلافی روایت کو اضطراب پر حمل کیا ہے، حالانکہ اضطراب جو ہے وہ عیب ہے، اور یہاں شرح حدیث بات کی تصریح ہے کہ یہ ایسا اضطراب نہیں ہے کہ جس میں ہم کسی کو راجح اور کسی کو مرجوح قرار دیں، بلکہ اختلاف الکلمات، یعنی روایت کے کلمات کا اختلاف ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لہٰذا اس کو اضطراب تو وہاں ہوتا ہے جہاں جمع نہیں کر سکتے، اور یہاں یہ بھی صحیح ہے، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ باللہ بھی صحیح ہے، اور قولی روایت بھی صحیح ہے، اور فعلی روایت بھی صحیح ہے۔ تو اضطراب یہاں اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کلمات روایت ہے، لیکن وہ اضطراب جو قادح بنتا ہے حدیث کی صحت کے لیے، اس درجے کا اضطراب یہاں نہیں ہے۔ جی باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وألا نستنجي باليمين
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وبه قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشأن فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن باقر بن أبي باقر الأسدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يحيى بن فارس. آپ نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن زكوان عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ایک اور باب ہے آداب استنجا کے مطابق اور اس باب میں جو حدیث ہے حدیث میں متعدد مسائل کا بیان ہے دیگر آداب کا بھی بیان ہے لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ہے کہ انہوں نے ہر ادب کے لیے مستقل ترجمہ قائم کیا ہے. تو اگرچہ اس باب میں جو حدیث مذکور ہے ان میں دیگر آداب کا بھی بیان ہے لیکن مرکزی مسئلہ جو ہے وہ استقبال اور استدبار کا ہے اور اسی کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ بول و براز کے وقت استقبال اور استدبار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سلسلے متعدد حدیث ہے اور مسئلہ بڑا طویل الذیل ہے اور اس میں بہت سارے اقوال فقہا کے. پہلے ان حدیث کو دیکھتے ہیں. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له. حضرت سلمان پر کسی نے جملہ کسا تانا دیا. حضرت سلمان فارسی مشہور جلیل القدر صحابی ہے. قیل له کسی نے ان کو تانا دیا، مذاق بنایا، تصحیح کا نشانہ بنایا. اور یہ نشانہ بنانے والے کون تھے؟ بعض شراح نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کوئی یہودی تھا. قیل له حضرت سلمان سے کہا گیا کہ لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ آپ کے جو نبی ہے آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں یہاں تک کہ خراء بھی بتاتے ہیں. خراء قضاء حاجت کے معنی میں، خراء خراءتن یعنی وہ ہیئت اختیار کرنا قضاء حاجت کے لیے، اس کو خراءت کہتے ہیں. اور اگر تا نہیں یہ خراء ہے تو اس کا فضلے پر اطلاق ہوتا ہے، اس نجاست پر. تو خراءت جو اس ہیئت جلوس کا نام کہ یعنی بول و براز کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں. مطلب یہ کہ نبی کا کام تو ظاہر ہے کہ اونچے عالی قدر مضامین بیان کرنے کا ہوتا ہے. یہ نبی کا منصب یہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ اس تانا اس اعتراض کرنے والے کے دماغ کے لحاظ سے یہ
نبی کے شان کے خلاف ہے. تو بجائے اس کے کہ حضرت سلمان فارسی اس تصحیح کو سن کے شرمندگی کا اظہار کرتے، خفت کا اظہار کرتے، جزبز ہوتے، انہوں نے فخر سے بتایا کہ ہمارے نبی ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں، وہ ہمارے لباب کے درجے میں ہیں. جو بھی ہمارے مصلحت کی بات ہے، وہ ایمانیات کی بات ہو، وہ عبادات کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، یا بود و باش کی انتہائی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں. تو یعنی کسی شرمندگی کا، کسی خفت کا انہوں نے تاثر نہیں دیا، بلکہ اس پر فخر کا اظہار کیا. لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ، کہ آپ کے نبی آپ کو ہر چیز، یعنی دین کے ساری چیز. کل شے یہاں ظاہر ہے کہ کل استغراقی نہیں ہے، بلکہ کل اضافی ہے، یعنی دین سے متعلق تمہیں باتیں بتاتے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ تو بالکل بچکانہ سی بات ہے، یہ بھی بتاتے ہیں، تعجب کی بات ہے. قال اجل، کلمات ایجاب میں سے اجل نام، یعنی کہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں. یعنی اپنے نبی کی باتوں پر اس قدر خود اعتمادی تھی کہ انہوں نے اس کا کوئی اثر ہی نہیں لیا کہ یہ مجھے کوئی تانا دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں کسی شرمندگی کا احساس ہو مجھے اور میرے اندر کچھ خفت پیدا ہو، اس کا اظہار ہی نہیں کیا انہوں نے. اجل لقد نہانا، اور پھر بتایا کہ ہاں وہ ہمیں بتاتے ہیں. نہانا ہمیں منع کیا ہے، ان نستقبل القبلہ بغایت او بول، کہ ہم قبلے کا رخ کریں غائط اور بول کے. غائط کا لفظ وہی مکان کے معنی میں بھی آتا ہے، وہی بیت الخلاء کے معنی میں، اور غائط کا لفظ اس ما خرج من احد السبیلین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں یہ دوسرے معنی مراد ہے. اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، وہاں پہلے معنی مراد ہے، یعنی وہ مرحاض بیت الخلاء. اور یہاں جو غائط ہے بول کے مقابلے میں یہ جو خارج ہے اس کے معنی میں. اذا نستقبل القبلة بغایت او بولین، ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبلے کا رخ کریں بول و براز کے وقت. وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، یہ لا جو ہے نا زائدہ ہے، اور ہمیں منع کیا ہے ان نستنجی بالیمین، کہ استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کریں. لا جو ہے نا یہ حقیقی معنی میں نہیں، بلکہ بعض اوقات تحسینی کلام کے لیے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے. نہانا کے تحت ہے تو ظاہر ہے کہ لا کو حقیقی معنی میں یہاں کر ہی نہیں سکتے ورنہ معنی بگڑ جائیں. نہانا ان نستنجی بالیمین، ونہانا ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم کا استعمال نہ کریں، کم سے کم 3 احجار استعمال کریں. او یستنجی برجین او عظم، یہ یا نہانا ان یستنجی احدنا برجین او عظم، اور اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ استنجا کے لیے رجیع کو استعمال کریں. رجیع گوبر، لید، یعنی جانوروں کی جو اس پہ رجیع کے لفظ میں عموم ہے، بنی آدم کا فضلہ ہو یا حیوانات کا فضلہ ہو، سب پر رجیع کا اطلاق ہوتا ہے. اور کہتے ہیں لأنه رجعان اصل الحیئہ، شروع میں کھانا ہوتا ہے، گھاس چارہ ہوتا ہے، بعد میں اس کی جو شکل بن جاتی ہے تو خروج من بدن کے بعد تو اس کو رجیع کہتے ہیں. کہ ہم استنجا کے لیے رجیع کو استعمال کریں، یعنی کسی فضلے کو، بنی آدم کا فضلہ ہو یا جانوروں کا ہو، او عظم، یا کسی ہڈی کو استعمال کرے، اس سے ہمیں منع فرمایا. تو اس شخص کے جواب میں انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہاں یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمیں سب کچھ، جہاں ایمانیات کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، چاہے عبادات و طاعت کی باتیں بتائی جاتی ہے، وہاں یہ قضاء حاجت کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ استنجی بالیمین، کہ دائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال کرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ مکروہ ہے. حدیث بھی اس کی ممانعت آئی ہے
کہ یمین کا استعمال مستحسن کاموں کے لیے ہوتا ہے اور یسار کا استعمال مستقذر کاموں کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ ناک بھی دائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے. تو یمین جو ہے وہ مستحسن کاموں کے لیے ہے اور یسار کا استعمال مستقذر کاموں کے لیے. تو یمین کو استعمال کرنا استنجا کے لیے اس کے بھی ممانعات ہے. اور اسی طرح سے لا یستنجی احدنا باقل من ثلاثۃ احجار کہ عام طور پر چونکہ استنجا کا تحقق ثلاثۃ احجار سے کم میں نہیں ہوتا، اس لیے عرفاً وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 سے کم میں استنجا نہیں کرنا چاہیے. استنجا باب استفعال صیغہ اس کا مادہ ہے نجون. نجو کہتے ہیں غلاظت کو. تو استنجا سین طلب کے لیے ہے، یعنی طلب ازالہ نجاست. تو کہ استنجا یعنی ازالہ نجاست کی طلب ثلاث احجار سے کم نہ ہو. تو اصل جو استنجا ہے وہ بالماء ہے. رجال یحبون یتطہروا فیہ رجال یحبون یتطہروا، لیکن وہ سب سے زیادہ ابلغ اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ تو ہے. لیکن اس کے بعد استنجا بالحجر بھی معتبر ہے. البتہ استنجا بالحجر کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے یا مندوب ہے، مسنون ہے؟ تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ مسنون ہے اور دیگر ائمہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں. لیکن اگر مخرج معتاد سے متجاوز ہو تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پھر استنجا بالحجر کافی نہیں ہے بلکہ استنجا بالماء ضروری ہے. دوبارہ لیے اس پر آگے مستقل ترجمہ بھی قائم کریں گے امام ابو داؤد کہ استنجا بالاحجار میں اصل چیز انقاء ہے یا اصل چیز عدد ہے. حضرات حنفیہ کے نزدیک اصل چیز انقاء ہے. لہذا اگر حجر واحد سے غرض حاصل ہو جائے تو کافی. حضرات شافعی و بعض دیگر ائمہ کے نزدیک تثلیث بھی منصوص ہے، اس لیے تثلیث کی رعایت کرنا بھی واجب ہے. لہذا اگرچہ حجر اور حجرین سے غرض حاصل ہو جائے پھر بھی ثلاث احجار کا استعمال ضروری ہوگا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو آگے مستقل باب میں آ جائے گا. تو ایک تو ہے نفس استنجا اور ایک ہے استنجا بالاحجار میں عدد کی رعایت کہ احناف کے نزدیک اصل چیز انقاء ہے، عدد نہیں ہے. اور ان حضرات کے نزدیک عدد بھی واجب ہے. اگر انقاء کی غرض حجرین یا حجر واحد سے حاصل ہو جائے جب بھی استنجا اس وقت تک متحقق نہیں ہوگا جب تک کہ 3 کا عدد استعمال نہ کیا جائے. اللہ استنجی احدنا باقل من ثلاثۃ احجار، وہ اسی حدیث کی ظاہر سے ان کا استدلال ہے. او یستنجی برجی عازم، اسی طرح سے رجی کو استنجا کے لیے استعمال کرنا یا عازم کو استنجا کے لیے استعمال کرنا، اس کے بھی ممانعات ہیں. اس میں بھی سلف کا اختلاف ہے کہ ایسے میں استنجا ہوگا یا نہیں ہوگا. متحق استنجا کے حکم پر عمل ہوگا، امتثال امر سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ بھی مستقل مسئلہ آگے ایک مستقل ترجمہ کے باب میں آ رہا ہے. احناف کے نزدیک استنجا کا مقصد ہے تقلیل نجاست، تطہیر محل نہیں، تقلیل نجاست. یہ وجہ ہے کہ استنجا بالحجر کے بعد ایسے شخص اگر پانی کے ٹب میں بیٹھ جائے تو احناف کے نزدیک وہ پانی ناپاک ہو جائے. اور تقلیل نجاست کی غرض جہاں حجر سے حاصل ہو سکتی ہے
مدر ٹھیلے سے حاصل ہو سکتی ہے، آج کل ٹوائلٹ پیپر سے حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح سے اگر رجی اور عزم ہے تو یہ مقصد حاصل ہو سکتی ہے، البتہ یہ استنجا ایسا کرنا مکروہ ہوگا. جو غرض ہے تقلیل نجاست کی وہ غرض حاصل ہو جائے گی. تو روس اس وجہ سے کہ بہرحال وہ رجی کی وہ ناپاک چیز ہے، اور عدم اس وجہ سے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی. اس کے متعدد وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ لِأَنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ اس میں لزوجت ہوتی ہے، اس میں انقاء کی صلاحیت نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اس میں بعض اوقات نوکدار ہوتی ہے ہڈی، تو اس میں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ احمقانہ طریقہ ہے، تو اس لیے اس کی ممانعت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس حماقت کا ارتکاب کرے تو اگر نجاست مخرج سے متجاوز نہیں ہے تو تقلیلی نجاست کی غرض جو استنجا کا حاصل ہے وہ فی الجملہ حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز صحیح ہوگی. البتہ ایسا آدمی جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ ازالے نجاست نہیں، تطہیر نہیں ہے، ایسا آدمی اگر مائع قلیل میں بیٹھ جائے گا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. تو اس حدیث میں اصل جو مسئلہ ہے نا وہ تو ان نستقبل القبلۃ بغایۃ وبول کا ہے، لیکن چونکہ حدیث کے کلمات میں اور بھی آداب کا بیان تھا اس لیے پوری حدیث میں یہ ساری چیزیں آ گئی. اگلی حدیث ہے حدثنا ابن المبارک عن محمد بن عجلان القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. سبحان اللہ. فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میری حیثیت تمہارے لیے والد جیسی ہے. جیسے والد کو اپنے بچے کی ہر مصلحت عزیز ہوتی ہے اور ہر ضرورت اور ہر فائدے کی بات کا والد کو والدہ کو خیال آتا ہے، تو میں جہاں تمہارے امور دین کا خیال رکھتا ہوں، تمہارے عاقبت کا خیال رکھتا ہوں، تمہاری زندگی کے نشیب و فراز میں بھی تمہارے مصلحتوں کو دیکھتا ہوں، میری حیثیت تمہارے لیے بمنزلۃ الوالد. یہ نہیں فرمایا نا لکم والد، بلکہ فرمایا بمنزلۃ الوالد، اس لیے کہ والد ہونے کی نفی تو قرآن کریم میں آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو آپ کے جو صاحبزادگان تھے وہ ظاہر ہے کہ رجولیت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ابراہیم، طیب، قاسم، تو اس لیے البتہ بنات طاہرات وہ موجود تھی، تو اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو باپ تو آپ کسی کے نہیں تھے، نسبی باپ اس معنی میں، لیکن بمنزلۃ الوالد کے آپ روحانی باپ تھے. جس طرح باپ کو اپنے بچوں کی ہر مصلحت اور ہر فائدے اور خیر کا کام عزیز ہوتا ہے، تو میں بھی تمہارے ہر خوبی اور ہر مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہوں، اور ان مصالح میں یہ بات بھی ہے. وَأَعْلِمُكُمْ أَنَّ لَكُمْ بِمَنزِلَةِ الْوَالِدِ، میری حیثیت تمہارے لیے والد کے درجے کی ہے. وَأَعْلِمُكُمْ، اور میں تمہاری ضرورت اور مصلحت کی ساری باتیں تمہیں بتاتا رہتا ہوں. لہٰذا یہ بھی سنو فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، کہ تم میں سے اگر کوئی ہے بیت الخلاء جائے، یا غائط وہ عرض منخفضہ یعنی بیت الخلاء کے معنی میں ہے، ما خرج من بدن الانسان کے معنی میں نہیں ہے. فلا يستقبل القبلہ، تو ایسے میں نہ قبلے کا رخ کرے، ولا يستدبرها، نہ اس کی طرف پیٹ کرے، ولا يستتب بيمينه، اور دائیں ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کرے. یعنی اس مقصد کے لیے ازالے نجاست کے لیے ہے، وہ ازالے نجاست عن طریق الماء ہو یا عن طریق الحجر ہو یا عن طریق شیء آخر ہو، اس مقصد کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے. لا يستتب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار، اور ایسے موقع پہ
آپ کی تلقین تھی، آپ کا امر تھا کہ 3 احجار استعمال کیے جائے، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، اور آپ اس مقصد کے لیے روث کے معنی کیا ہے؟ جو ذوات الحوافر کا جو فضلہ ہوتا ہے نا، اس کو لیت کہتے ہیں. ذوات الحوافر، حافر کیا؟ کھر والے جانور، گدھا ہے، گھوڑا ہے. گائے کا حافر ہوتا ہے؟ گائے کا ہوتا ہے حافر؟ یا اونٹ کا حافر ہوتا ہے؟ ان کا زلف ہوتا ہے. گائے کا تو زلف ہوتا ہے نا، حافر تو گائے کا نہیں ہوتا. حافر کس کا ہوتا ہے؟ گدھے کا، گھوڑے کا، خچر کا، ان کا حافر ہوتا ہے. تو ذوات الحوافر کے فضلے کو روث کہتے ہیں. لیکن اس میں عموم بھی ہے. ینہا روث کے استعمال کو آپ نے منع فرمایا. وہ رمہ، اور رمہ بوسیدہ ہڈی کو، یعنی ہڈی کو استنجا کے لیے استعمال کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. ایک لفظ ہے رمہ کے معنی ہڈی، اور لیکن رمہ آپ کتاب الجنایت میں پڑھیں گے ابو داؤد کے، وہاں ایک لفظ آیا رمہ کہتے ہیں رسی کو، چھوٹی سی رسی کو. ایک آدمی نے کسی مجرم کے گلے میں رسی ڈال کے، رسی کا پھندا ڈالا تھا اور اس کو گھسیٹ رہا تھا. اخذ برمتہ، تو رمہ الگ چیز ہے. رم دیکھو کسرہ اور ضمہ سے بڑا فرق ہے. وہ چھوٹی سی رسی کو کہتے ہیں. تو اس کے استعمال سے منع فرمائے. یہ 2 حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، اور بھی آگے حدیث آنے والی اس موضوع سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اصل جو امام ابو داؤد کے پیش نظر ہے آداب خلا میں، یہاں صرف ایک مسئلے کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے استقبال و استدبار. دیگر مسائل بھی ضمناً آ گئے ہیں، لیکن امام ابو داؤد نے تمام آداب کے لیے استقلالاً الگ الگ تراجم بھی قائم فرمائے ہیں. تو اس لیے اب یہ مسئلہ ہمیشہ سے فقہاء کے درمیان معرکۃ الآراء رہا ہے کہ استقبال و استدبار کا کیا حکم ہے. اور اس سلسلے میں 7، 8، 9 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں سلف کے. حضرات حنفیہ کا مسلک بالکل دو ٹوک ہے، اور وہ ہے کہ استقبال بھی منع ہے، استدبار بھی منع ہے. عمارت کے اندر بھی منع ہے، کلی فضا بھی منع ہے. فی المبانی و فی الفضا استقبال، اور نہ تو استقبال اور استدبار میں کوئی فرق ہے، اور نہ آبادی اور کلی فضا کا کوئی فرق ہے. ممانعت مطلقاً ہے. اور حضرات حنفیہ کا سب سے بڑی مستدل جو روایت ہے، آگے امام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. یہ روایت اس مسئلے میں اصح ما فی الباب، اس روایت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس روایت میں قید کلیہ کا بیان ہے. یہ روایت محرم ہے، یہ روایت قولی ہے. بہت سے وجوہی ترجیح کی بنا پر حضرات حنفیہ نے اس روایت کو اپنے مسلک کا مستدل بنایا ہے، اور انہوں نے مطلقاً استقبال اور استدبار کو ممنوع قرار دیا ہے. اور وجہ اس کی احترام قبلہ ہے. وہ احترام قبلہ جس طرح کلی فضا میں منظوری نظر ہے، پیش نظر ہے، آبادی میں بھی پیش نظر ہے. تو اس لیے
یہ اس روایت کو مدار بنا کر حضرت حنفیہ کا جو مفتابی مسلک ہے وہ یہی ہے کہ استقبال بھی حرام ہے، استدبار بھی حرام ہے، کھلی فضا میں بھی حرام ہے، اور عمارت کے اندر بھی حرام ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اور بھی 7-8 مذاہب ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو